بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت کا یہ کلام ہم پڑھ رہے ہیں. گزشتہ جمعے کی ملاقات میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کی آیات کا آغاز جس بات سے ہو رہا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس التجا، اس دعا اور آرزو سے ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کی. آپ اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جس خاندان سے تھا اور جو ان کے گھر کا حال تھا، اس کا مرتبہ اور مقام تھا اپنے علاقے میں، کہ وہ انتہائی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. مال و دولت کی فراوانی تھی اور اپنے علاقے میں مذہبی پیشوائی انہی کے خاندان کے پاس تھی. حتیٰ کہ بادشاہ وقت وہ بھی اپنے کاموں کو مذہبی اور روحانی طاقت دینے کے لیے یا اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے رجوع کیا کرتا تھا. گویا کہ بادشاہ وقت کی مہربانیاں بھی اس پر تھیں اور اس علاقے کے رہنے والے دیگر تمام لوگ وہ بھی انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. لیکن چونکہ یہ عزت، یہ مال و دولت، یہ مرتبہ، یہ مقام سب کچھ اللہ کی نافرمانی میں ہو رہا تھا، اس وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو ٹھکرا کر ایک ایسی وادی میں قدم رکھا کہ جو وادی ظاہری اسباب سے مکمل طور پر خالی تھی، جس میں نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ عزت اور احترام دینے والے لوگ ہیں، نہ کوئی سہارا ہے. کسی بھی اعتبار سے اس علاقے کا انتخاب کرنا ظاہری نگاہ کے اعتبار سے وہ مناسب نہیں بنتا. لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مولا کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے اس وادی کا رخ کیا. اور جب اس بے آب و گیاہ وادی میں کہ جہاں پانی کے ایک چشمہ بھی موجود نہیں تھا، ایک کنواں بھی موجود نہیں تھا، دریا اور ندیاں تو بہت دور کی بات ہے، جہاں کوئی ایک معقول درخت بھی موجود نہیں تھا، کھیت اور باغات تو بہت دور کی بات ہے، وہاں جا کے بالکل چٹیل پہاڑوں کے اوپر اپنی اہلیہ کو اور اپنے بچے کو وہاں چھوڑا. اس موقع پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بات کہی کہ ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد میں سے جناب اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ کو اس مقام پر سکونت دی ہے، بواد غیر ذی زرع، کہ جس میں کوئی نبات نہیں اگتی، کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی زندگی کے آثار نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے اس گھر کے قریب ہم نے ان کو ٹھہرایا ہے.
کہ جو گھر بہت ہی حرمت والا گھر ہے۔ سامعین محترم، یہ بات کہتے ہوئے بھی میں بڑی آسانی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور سنتے وقت بھی آپ اس کو بڑی آسانی سے سن رہے ہیں، اور زندگی کی جتنی بھی بہاریں میری اور آپ کی گزر چکی ہیں، ہم اس واقعے کو کئی بار پڑھ چکے، کئی بار سن چکے، اور آئندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے گا، ذی الحج کا مہینہ جب بھی آئے گا جناب ابراہیم کے اس واقعے کو یقیناً بیان کیا جائے گا۔ جب تک ابراہیم علیہ السلام کی بات قرآن مجید میں لکھی ہے، قیامت تک اس کا تذکرہ جاری رہے گا۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عمل کو اپنی اس کتاب کا حصہ بنا دیا، جو اس کا امر، جو اس کا اپنا کلام ہے، جو خالد ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ یہ در حقیقت محض ایک واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباد وطن کو چھوڑ کر غیر آباد وطن میں جا کے رہائش اختیار کر لی تھی، بلکہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ اپنے جاہ و جلال، اپنی عزت و احترام، اپنے مال و دولت کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور فقر اور تنگ دستی اور بھوک اور پیاس کی حالت میں وہاں بچوں کو چھوڑ دیا تھا۔ بلکہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب بھی کبھی رب کائنات کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو بس اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی اللہ کے بندوں کا کام ہوا کرتا ہے۔ جس نے اس کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا وہ کامیاب ٹھہرا، اور جس نے اس کے حکم کے سامنے سر نہ جھکایا اور اس کے بدلے میں اس دنیا کی عزت کو، دولت کو، مال کو، مرتبے کو، شہرت کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تو گویا اس نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا اور اس نے دنیا کو اختیار کر لیا۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ایک واقعہ نہیں، ہزاروں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا، دنیا ان کے پاس نہیں رہی، اور جنہوں نے دنیا کو چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا انہیں اللہ بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی۔ ہزاروں واقعات اس طرح کے رونما ہو چکے ہیں۔ اولاد ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے آرام اور آسائش کی زندگی کو ترک کیا، اسے چھوڑا، اور بے آب و گیاہ وادی میں، سنگلاخ اور بالکل چٹیل بنجر قسم کی وادی میں قدم رکھا، اپنے اللہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دی، اور اپنے رب سے کہا کہ اے رب، ہم نے تجھے پسند کر لیا ہے مال و متاع کے مقابلے میں، ہم نے تجھے اختیار کر لیا ہے عزت اور شہرت کے مقابلے میں، ہم نے تجھے مان لیا ہے وقت کی حکومت کے مقابلے میں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ان کی بنجر زمین کو آباد کر دیا، ان کی پیاسی زمین کو آب زمزم سے سیراب کر دیا، ان کی بظاہر وقتی طور پر چھن جانے والی عزت کو ابدی اور دائمی عزت میں تبدیل کر دیا، ان کے تھوڑے وقت کے آرام کی خرابی اور تنگی کو ہمیشہ ہمیشہ اور ابدی آرام میں اسے تبدیل کر دیا۔ اور یہ وعدہ اللہ رب العزت کا قیامت تک اولاد ابراہیم کے ساتھ ہے۔ ہم اولاد ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اولاد ابراہیم میں سب سے بہترین اولاد جناب رسول اللہ ہی کی تھی۔ اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ میرے باپ ابراہیم یہ کہا کرتے تھے، یہ میرے باپ ابراہیم کی سنت ہے،
یہ میرے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے۔ تو ابراہیم کی اصل اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس رسول کی امت ہم ہیں۔ اور یہ آیت ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی اولاد ابراہیم نے نمرود اور نمرود کے راستے کو چھوڑا ہے اور اس کی ظاہری عطا کی جانے والی دولت اور شہرت اور عزت کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بنجر زمینوں کو آباد کر دیا، ان کی چھن جانے والی عزتوں کو بحال کر دیا، ان کی بظاہر تھوڑے وقت کے لیے جانے والی آسائشوں کو ابدی اور دائمی بنا دیا۔ اور جب بھی کبھی کسی قوم نے اولاد نمرود کا طریقہ اختیار کیا ہے، اولاد نمرود نے طریقہ اختیار کیا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کی آباد فصلوں کو تباہ کر دیا، ان کی پھیلی ہوئی دولتوں کو سمیٹ کر بالکل ختم کر کے رکھ دیا، ان کی زرخیز زمینوں کو بنجر بنا دیا۔ گویا کہ یہ ایک ہی آیت بیک وقت ہمیں دو پیغام دے رہی ہے کہ اے اولاد ابراہیم، تم اپنے آپ کو اولاد ابراہیم کہتے ہو تو پھر اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو ترجیح مت دو، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پسند نہ کرو، اور اگر تم نے اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو پسند کیا تو وہ اور تو تمہارا نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں، نہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہوگا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ تمہارا رب بھی تم سے روٹھ جائے گا، وہ بھی تم سے چھن جائے گا۔ اور اگر ہم اس کا جائزہ اپنی سرزمین سے لینا چاہیں تو مجھے بالکل واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ہم جو اپنے آپ کو اولاد ابراہیم میں شامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نے طریقہ اولاد ابراہیم کو نہیں اپنایا۔ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ نمرود اور اولاد نمرود کا ہے، اور یہی سبب ہے کہ سونے جیسی زمین آہستہ آہستہ بنجر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ 5 دریاؤں کی سرزمین اب ندی نالوں کی سرزمین بنتی چلی جا رہی ہے کہ جس ندی نالے پر بھی آپ کا اور میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جب چاہے دشمن اس کے راستے بند کر سکتا ہے، جب چاہے اس کا پانی روک سکتا ہے۔ یہ سرزمین کے جو بے شمار علاقوں کو گندم فراہم کیا کرتا تھا، فصلیں فراہم کیا کرتا تھا، افراد فراہم کیا کرتا تھا، یہ علاقہ سارا کا سارا اس وجہ سے کہ ہم نے اولاد ابراہیم کے بجائے طریقہ نمرود کو اپنا لیا ہے، تو اللہ رب العزت اس وادی آباد کو، اس سرزمین زرخیز کو بواد غیر ذی زرع میں بدل رہا ہے، یعنی ایسی وادی میں بدل رہا ہے جو آہستہ آہستہ بنجر ہونے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے۔ یہی بات علامہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی اور کہا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ اپنے اندر جان پیدا کرو گے تو پھر کہیں جا کر صداقت کی بات کہنے کا تمہیں حق حاصل ہوگا۔